زوبی ٹی وی کے معزز دوستوں، میرا نام ہے فیضان زبیر اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرما لیا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا اور کسی نے بھی خواب کا تذکرہ نہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ مجھے دو آدمی ایک مقدس سرزمین کی طرف لے چلتے ہیں اور دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ میں زنبور لیے کھڑے کھڑے اس بیٹھے ہوئے شخص کے کلے چیر رہا ہے، اور جب ایک کلہ گدی تک چر جاتا ہے تو دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے، اور اتنی دیر میں اس کا پہلا کلہ درست ہو جاتا ہے، مگر وہ شخص پھر اس کے ساتھ یہی عمل کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے ان شخص سے جو مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو وہ دونوں کہنے لگے آپ آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص پر سے گزرے جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر لیے اس لیٹے ہوئے کے سر کو نہایت بے دردی سے کچل رہا ہے۔ جب وہ شخص اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے تو پتھر لڑک کر دور جا پڑتا ہے، اور وہ شخص ابھی اس پتھر کو لانے بھی نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح اس کا سر پھوڑتا رہتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا قصہ ہے؟ تو وہ دونوں آدمی کہنے لگے آپ آگے چلیے۔ جب آگے چل کر ہم ایسے غار پر پہنچے جو تنور کی طرح اندر سے کشادہ اور اوپر سے تنگ ہے، جس میں آگ دہک رہی تھی اور بہت سے مرد اور عورت اس میں پڑے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تو وہ سب اوپر اٹھ جاتے، اور جب آگ نیچے بیٹھتی تو اس کے ساتھ نیچے چلے جاتے۔ یہ دیکھ کر میں نے معلوم کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ دونوں کہنے لگے آپ آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر میں ایک شخص کھڑا ہے اور دوسرا شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے، جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ جس وقت اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے اور نکلنا چاہتا ہے تو کنارے والا شخص زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے کہ وہ پھر اسی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر نکلنا چاہتا ہے تو پھر پتھر مار کر اس کو اسی جگہ نہر کے اندر بھیج جاتا ہے۔ اس حال کو بھی میں نے معلوم کرنا چاہا تو وہ دونوں کہنے لگے کہ آپ آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم نے ایک ایسے سبز و شاداب باغ میں پہنچے جس میں ایک بڑے درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ اسی درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے آگ جل رہی ہے، جس کو وہ دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو اس درخت پر چڑھا لے گئے جس کے درمیان میں ایک خوبصورت مکان تھا۔ وہ دونوں مجھے اس مکان میں لے گئے۔ اتنا عمدہ مکان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا، جس میں بہت سے بوڑھے، جوان اور بچے موجود تھے۔ پھر باہر لا کر اس سے بھی اوپر لے گئے جہاں پہلے سے بھی زیادہ عمدہ گھر موجود تھا، جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ اب میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تمام رات تم مجھے لیے پھرے ہو، آخر ان اسرار کی حقیقت سے بھی تو آگاہ کرو۔ انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے کلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا شخص ہے، جس کی جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی تھیں۔ قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلا رہے گا، اور جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ ایسا شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، مگر رات کو وہ غافل سویا رہتا اور دن کو اس پر عمل نہ کرتا۔ قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا، اور آگ کے غار میں زناکار پڑے ہیں اور خون کی نہر میں سود خور ہیں۔ ہاں، وہ بڑے میاں جو سرسبز درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گرد لوگوں کی نابالغ اولاد، اور اسی درخت کے قریب جو آگ دھونکنے والا شخص آپ نے دیکھا وہ مالک داروغہ دوزخ ہے، اور درخت کے اوپر والا وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور دوسرا شہیدوں کا ہے۔ ہم دونوں آدمیوں میں سے میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر ایک سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تو مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو آپ چلے جاتے۔
دوستوں، میں اس واقعے کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اس سچی حکایت سے جھوٹ، بے عملی یعنی قرآن پاک کا علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا، نیز زناکار، سود خور وغیرہ کی سزاؤں کا حال، نابالغوں، عام مسلمانوں اور شہداء کے درجات کا حال معلوم ہوا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔